کی طرح رینگنا ہے، محکوم رہنا ہے، اپنے گھروں کو غیر محفوظ رکھنا ہے، یا اس نے آواز بلند کرنی ہے سچ کے لیے، شرافت کے لیے؟ میں کوئی بڑی بات آئینی نہیں کرتا، یہ سچائی اور شرافت کی بات ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم نے محفوظ رہنا ہے یا محفوظ نہیں رہنا، بات اب یہاں آ پہنچی ہے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا، مجھے افسوس ہے بہن، میں شرمسار ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ، اور ہم پوری قوم کے سامنے اپیل کرتے ہیں، پوری قوم کو کہتے ہیں کہ جاگو، جاگ چکے ہو، اب وقت ہے کہ ہم اپنی آواز اتنی بلند کریں کہ یہ ظلم کے جو مینار ہیں یہ گر جائیں۔ ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم اس ظلم کو مزید نہیں سہیں گے، ہم نکلیں گے، ہر گلی کوچے میں، ہر قریے میں ہم باہر نکلیں گے اس ظلم کے خلاف، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ بالکل بالکل ہوگا، بالکل ہوگا۔ دیکھیں، یہ چیز بٹن آن کرنے سے نہیں ہوتی۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے آپ کے توسط براہ راست بات کر رہا ہوں۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے۔ جب ایک قوم بیدار ہے تو اس قوم کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے، اور یہ ثبوت بہت جلد آپ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی، یہ تو بہت افسوس ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان ہے یا کبھی کہ غیر ملکی بھی اس طرح ایک اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی، تو یہ ریاست ہے، یہ ریاست کا کردار ہے۔ ہمیں تو شرم آتا ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب، آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے۔ آپ جمہوریت کے نام پہ جو ہے نا ادھر اسمبلی میں وکٹری کا نشان بناتے ہیں اور بڑا جشن مناتے ہیں۔ آپ جشن منائے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ آپ کا جشن ہے۔ یہ آپ کے نانا نے جو 1973 آئین بنایا تھا، ایک تحفہ دیا تھا، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے بنایا، یہ دیکھ لیں۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے، اور ہم نے جو ہے نا ایک ہمارے پاس اکثریت تھی۔ سب سے پہلے تو تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے۔ تم ٹوٹل جو ہے نا 17 سیٹوں کی جیتی ہوئی، اور جس طرح تمہیں فارم 47 تھی جتوایا گیا، کیا تمہارے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا کوئی ضمیر تمہارا جاگتا نہیں ہے؟ کیا کوئی آپ کو اشارہ بھی نہیں ہوتا؟ ادھر بیٹھ کے پھر کہتے ہیں پھر بھی نمبر نہیں ہے، اور پھر جس طرح نمبر بناتے ہو کہ اپنی پاکستانی قوم کی خواتین کی، بچوں کی بھی حرمتی کرتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ تم جمہوریت ہے، یہ جمہوریت نہیں، یہ بدترین پستائیت ہے، یہ انتہائی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ظلم اور جبر۔ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی، ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے۔ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے۔ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے۔ ہم پیراملٹری فورس نہیں ہے کہ ہم کوئی فزیکل لڑیں گے۔ ہم آواز اٹھائیں گے، ہم نکلیں گے، دنیا کے سامنے اس قسم کے ظلم کریں گے۔ اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے، اور میں نے آج سیکرٹری جنرل صاحب سے ہم نے ایک مشورہ بھی کیا ہے، ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے۔ ہم بتائیں گے جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹی ہیں، نکلے، اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا، کانسٹیٹیوشن حق نہیں رہے گا، کوئی کسی شہری کا حقوق نہیں رہیں گے، اور آئین معطل ہے، اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں۔ جو ظلم ہوا ہے، جو جبر ہوا ہے، ان کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے۔ کوشچن لے لیں، آپ کو لینا ہے 2-3 کوشچن ادھر سے لے لیں، 2-3 ادھر سے آئے ہیں۔ یہ آفریدی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو جمہوریت ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے وہ کوئی اقدام اٹھائیں گے، اور یا پھر وہ قاضی صاحب کی لیگیسی لے کے چلیں گے؟ ایک یہ کوشچن۔ دوسرا یہ ہے کہ 15 اکتوبر کو جو پی ٹی آئی نے کال دی تھی، اور اس کے بعد وہ واپس لے لی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھر میں پارٹی کارکنوں میں ایک بددلی کی فضا تھی، تو اس کے لیے باعث سیکرٹری جنرل آپ کیا کہیں گے؟ پالیسی کیا ہے پارٹی کی؟ دیکھیے، یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ درست نہیں ہے، آئین پر حملہ ہوا ہے، لیکن وہ اب چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک عہدہ سنبھال لیا ہے، اور ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اختیارات کا استعمال کریں، یہ ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے جو ان کو سونپا گیا ہے، اور ہم دیکھیں گے آئندہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جو پچھلا دور گزرا ہے 13 ماہ کا،
جب عدالت نے آنکھیں بند کر لی تھیں. ہم متعدد بار عدالت کے پاس گئے, ہم نے کہا ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ دو, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. اس کی بجائے ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا. خواہش تو یہ تھی کہ ہمیں نیست و نابود کیا جائے, لیکن پاکستان کی عوام اٹھی, پاکستان کی عوام نے ہر ظلم کے باوجود اپنا فیصلہ دیا. تو ہم تقاضا کرتے رہیں گے, ہم آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ عدالت سے اگر ہمیں انصاف ملتا ہے تو بہت اچھا, ورنہ ہم یہ انصاف پاکستان کی عوام سے مانگیں گے. جہاں تک تعلق ہے پچھلے 2 ہفتوں کا, دیکھیں یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے ایک حد تک, لیکن اب میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. عمران خان صاحب موجود ہیں, ہماری ان سے تفصیلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور ایک لائحہ عمل جو ہے ان کی ہدایت کے مطابق طے کر دیا گیا ہے. آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس لائحہ عمل پر ہم کاربند ہوں گے, اور ہماری تحریک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. یہاں پہ ٹکا خان صاحب ایک سیکنڈ جی, میں ایک یہاں پہ بات کر لوں کہ یہ فسطائیت جس ہماری بہن کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے, ہم لوگ چیف جسٹس جناب یحییٰ فریدی صاحب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. محسن نقوی کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر, آئی جی اسلام آباد کے اوپر, ڈی آئی جی آپریشنز, ایس ایس پی, متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تک, ان لوگوں کو فل فور جو اہلکار ہیں ان کو معطل کرنا چاہیے, اور جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو بھی معطل کرنا چاہیے, ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. دوسری اہم بات یہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہوئی ہے, جہاں پہ ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا تھا اور ان کی جان لینے کی انہوں نے کوشش کی تھی, مختلف ان کے کھانوں میں چیزیں ڈالنے کی, اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے, اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. تحریک انصاف اور اس کے ساتھ پوری پارلیمانی پارٹی اس کا مطالبہ کرتی ہے. پہلے قاضی صاحب کے ٹائم پہ تو یہ تھا کہ لوگوں کو دیکھنا ہی ختم کر دیا تھا آخری ٹائم پہ کہ یہاں سے انصاف نہیں ملنا. اب نئے چیف جسٹس آئے ہیں, کیا آپ کو خود سے درخواست لے کے جائیں گے, کیونکہ آرٹیکل 184 کے تحت وہ اشتہارات محفوظ کر دیے گئے, خود سے کوئی درخواست لے جانے کا بالکل ہے کہ یہ بھی آئینی بینچ کے پاس چلا جائے گا, کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے تو یہ بھی آئین میں جائے. دیکھیں آئینی بینچ بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہاں منظور نظر جج بٹھائے جائیں جو وہی کریں جو پچھلے 13 ماہ ہوا ہے, بات کو پس پشت ڈال دی. تو ہم تقاضا کریں گے, ہم بالکل اس بینچ کے علاوہ بھی جو سپریم کورٹ ہے مجموعی طور پہ اس کے پاس جائیں گے اور یہ معاملات ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن آئینی بینچ کے حوالے سے آپ نے ٹھیک کہا, جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آئینی بینچ میں کن ججوں کا تقرر ہونا ہے وہ بالآخر حکومت طے کرے گی. اس وقت جو جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں اکثریت حکومت کی ہوگی, تو حکومت اپنے من پسند ججوں کو وہاں مقرر کرے گی.